گھر سے کوئی نکلا حج کی نیت سے یا اللہ کی راہ کے اندر خاص طور پر حج کو لے لیجئے، نکلا گھر سے یا مدینے کی حاضری کے لیے نکلا، لیکن وہاں پہنچا ہی نہیں، اس سے پہلے اسے موت واقع ہو گئی، تو فرق کیا ہے؟ پہنچ جاتا وہاں پر، دیکھیں نکلنے کا فائدہ بتا۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے، جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ کہ اگر کوئی شخص گھر سے نکلا حج کے لیے، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ گھر سے کوئی نکلا حج کی نیت سے یا اللہ کی راہ کے اندر خاص طور پر حج کو لے لیجئے، نکلا گھر سے یا مدینے کی حاضری کے لیے نکلا، لیکن وہاں پہنچا ہی نہیں، اس سے پہلے اسے موت واقع ہو گئی، تو فرق کیا ہے؟ پہنچ جاتا وہاں پر، دیکھیں نکلنے کا فائدہ بتا رہا ہوں، وہاں پہنچ جاتا، حج کر لیتا، ایک ثواب ملتا، حج کا ثواب، لیکن نہیں پہنچا، لیکن نکل گیا ہے، پہنچا نہیں ہے، وہاں پر پہنچا نہیں ہے، لیکن نکل گیا اللہ کے نام پر، اللہ کے گھر کے لیے نکل گیا اور موت واقع ہو گئی۔ فرق دونوں میں یہ ہے، پہنچ جاتا تو ایک حج کا ثواب ملتا، راستے ہی میں مر گیا، اب ہر سال اس کے نام اعمال میں حج لکھا جاتا ہے۔ یہ نکلنے کا فائدہ، یہ نکلنے کا فائدہ۔ اور اسی طریقے سے مفتی صاحب قبلہ یہاں تشریف فرما ہیں، قاری صاحب ہیں، دنیا میں علماء شاید کہ سن رہے ہوں، آپ دیکھیں مفتی صاحب امامت کرتے ہیں، محلے ہی کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جس کا ریکارڈ کوئی خاص اچھا نہیں، مثال کے طور پر کوئی خاص اچھا نہیں، سلام کلام بس کبھی مسجد میں جمعہ میں آ گیا، لیکن ریکارڈ اچھا نہیں ہے، کیا کبھی مفتی صاحب اس سے کہیں گے کہ میرے لیے دعا کرو؟ بھئی جواب دیجئے نا آپ، میں سمجھوں کہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں، کہیں گے مفتی صاحب؟ لیکن اچانک ایک رات عشاء میں مفتی صاحب سے ملنے کے لیے آیا، حضرت میں کل حج کے لیے جا رہا ہوں۔ اب مفتی صاحب کی سوچ بدل گئی، دیکھو وہاں میرا سلام پیش کرنا، میرے لیے دعا کرنا، یا اللہ جس بندے کو کبھی چائے کا نہیں بولتے تھے اسے دعا کا بول رہے ہیں، تو جواب ملے گا ذرا دیکھو تو صحیح نکل کہاں کے لیے رہا ہے۔ یہ ہے قدرت کا نظام، خالی نکلنا مت دیکھو، کہاں نکل رہے ہو، کس طرف نکل رہے ہو، یہ بھی دیکھو۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اٹھائے بستر اور کیا فرمائش، کیا کیا لانا ہے جلدی بتا دو، بہت لیٹ ہو رہا ہوں، فلائٹ مس ہو جائے گی، ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہے، کھانا ناشتہ سے، یہ ہماری سوچ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حج کر کے آنے کے بعد بھی ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہزار جتنے بھی ہم حج کر لیں، لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ کل محلے میں ایک حاجی ہوتا تھا، پورا محلہ اس کی بات مانتا تھا، یہ دور تھا۔ اگر اختلاف ہوتا تھا کہتے تھے حاجی صاحب جو کہہ دیں فائنل، اور اب میں کچھ نہیں کہتا، مجھ سے زیادہ آپ سب بہتر جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر، اس لیے کہ جب سے یہ ساری چیزیں فارمولیٹی کے طور پر ہونی شروع ہوئی تب سے ہمارا حال برا ہو گیا۔ ابھی کل رات ہی میں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر گفتگو کی ہے ہفتہ واری اجتماع میں، مجھے امریکہ میں بچوں نے پوچھا تھا، نوجوانوں نے، کہ حضرت یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، تو میں نے مسکرا کر ان سے صرف اتنا کہا تھا، میں نے کہا بیٹی آپ انٹیلیجنس کو صرف آرٹیفیشل کہہ رہے ہو، مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی چیز بھی اوریجنل رہ گئی ہے؟ جنازے میں شرکت بھی آرٹیفیشل ہو گئی ہے، بیمار کو دیکھنے جانا بھی آرٹیفیشل ہو گیا، شادی میں شریک ہونا بھی آرٹیفیشل ہو گیا، نہیں جائیں گے تو کیا سوچے گا، منہ نہیں دکھائیں گے تو کیا سوچے گا، جنازے میں شریک نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا، بس یہی سب، اوریجنل ہے ہی نہیں کوئی چیز۔ اگر کوئی چیز اوریجنل ہے تو صرف موت اب اوریجنل رہ گئی، باقی سب آرٹیفیشل ہو گیا، اللہ ماشاء اللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اوریجنل بناؤ،
इसी को कुरान ने वाज़ेह लफ्जों में फरमाया, वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। पहली चीज अपनी नीयत को तुम दुरुस्त करो कि हज अल्लाह के लिए कर रहे हैं, उम्रा अल्लाह के लिए कर रहे हैं। अल्लाह के लिए करने से मुराद क्या है? बस एक ही नीयत, मौला ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि तू राजी हो जा, बस सिवाय इसके और कोई मकसद ना हो, उसकी खुशी हासिल करना, उसकी रजा हासिल करना। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जितनी भी इबादत हम करना चाहें वो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हज के लिए निकलना ज़रूरी होगा, बिल्कुल निकलना होगा। कुछ लोगों को छोड़ना होगा, आराम छोड़ना होगा। फिर आप देखें ना, किसी इबादत की तैयारी के लिए इतना टाइम नहीं दिया जाता जितना टाइम हज के लिए। नमाज वक्त, फज्र, उसके बाद से लेकर आप जोहर के वक्त तक आने को आपको जोहर की तैयारी, जोहर से फिर असर की, इतना छोटा सा वक्त। रमज़ानुल मुबारक जब आपने पा लिया, आपको तैयारी शुरू करनी है, सहरी की, इफ्तारी की तैयारी करनी है। ज़कात, साल गुजर गया, आप साहिब निसाब हो गए, आपको ज़कात देना है। लेकिन हज की तैयारी के लिए 2.5 महीने रखे गए।